السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کا ہمارا موضوع ہے عزم استحکام. عزم استحکام کو بعض اوقات لوگ صرف ایک ملٹری آپریشن سمجھیں، جبکہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک پلان ہے جس کا مقصد ملک میں اسٹیبلٹی، استحکام ہر لحاظ سے. اور اسٹیبلٹی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سوشل سطح پہ اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تمام سیکٹرز اور سیگمنٹس میں اسٹیبلٹی، ہم آہنگی، ہارمنی. یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے، بڑا کمپریہنسو ایک انڈیور ہے، کوشش ہے جس پہ ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور یہ صرف کوئی ذمہ داری کوئی مسلح افواج کی یا حکومت وقت کی نہیں ہے، اپوزیشن کی بھی ہے اور تمام جماعتوں کی. اور اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ بھی دکھائی دی ہے کہ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں اندیا دیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. اور اب یہ بھی سننے میں آیا کہ ساری پارٹیز نے تقریباً اس میں آمادگی کا اظہار کیا بشمول پاکستان تحریک انصاف. اور یہ ملک کی سلامتی کی اور اسٹیبلٹی کی جو بات ہے، جو ملک دنیا میں بہت آگے چلے گئے ہیں، بڑی ترقی کی ہے اور بڑی ناموری کمائی ہے، عزت کمائی ہے، ان کا بنیادی وہاں پہ جو جز تھا، انگریڈینٹ تھا اسٹیبلٹی کا، وہ یہی تھا ہم آہنگی اور بہت سے اختلافات کے باوجود ایک کامن آبجیکٹیو کی طرف آگے بڑھنا. تو آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے جناب عبد الباسط صاحب کو. آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. جناب باسط صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب. ہاؤ یو ٹیک اسٹیبلٹی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اسٹیبلٹی صرف وہ تو نہیں ہے کہ جی مسلح افواج آ جائیں، کہیں کھڑی ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں تو اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. اب دیکھیں چائنا میں بھی جب ہمارے پرائم منسٹر گئے تو وہاں بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی گئی، اور ان کا ہر اسٹیبلٹی کا میتھڈ ہی ڈفرینٹ ہے بالکل چائنا کا. لیکن بہرحال اگر ہم کوئی چیز اچیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جناب بالکل بہت شکریہ میاں صاحب. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور اس وقت موجودہ حالات میں اس کی جتنی اشد ضرورت ہے استحکام کی، ٹھیک، اس کے لیے کم از کم عزم جو ہے وہ تو ہوا. چلیں خدا کر کے استحکام کے چلیں. لیے عزم تو ہوا، ورنہ یہ کسی کی پرائرٹی نہیں تھی. ایسا مطلب ہے جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں کہ یہاں جو کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. امیجن کہ اس ملک کا جو $1 ارب IMF سے لینے کے لیے اس ملک کے لوگوں کا، غریب آدمی کا خون نچوڑ رہا ہے. بجلی کے بل، گیس کے بل، دالوں پر ٹیکس، آٹے پر ٹیکس، چاولوں پر ٹیکس. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں سانسوں پہ رہ گیا. بس اس ملک سے $11 ارب نکل کر دبئی کی پراپرٹی میں انویسٹ ہو جائے. کتنا بڑا لمحہ ہے. اور یہ مستند آپ کے پاس ڈیٹا ہے. جی یہ تو ڈیٹا، یہ تو ڈکلیئرڈ پبلکلی اوپن ڈکلیئرڈ ڈیٹا. اس ملک کو یہ اگر کہیں نا کہ ڈنڈے کے زور پر اس پیسے کو یہ روک سکتے ہیں یا ڈنڈے کے زور پر واپس لا سکتے ہیں تو بالکل نہیں، ممکن ہی نہیں. استحکام ہوگا تو وہ پیسہ خود بخود واپس آئے گا. اچھا، استحکام اعتماد بھی لائے گا. اعتماد لائے گا، بالکل. یعنی ریاست میں اعتماد آئے گا، ملک کے اندر اعتماد آئے گا. ملک کے اندر اعتماد آئے گا. ملک کے اندر لوگوں کا ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ بھئی ہمیں یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے. کوئی بندہ دیکھو جی، اب وہ جا کے دبئی میں انویسٹ کر رہا ہے اور جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہاں جو مرضی وہ کرے. ٹھیک ہے. یہاں پر کسی کے پاس $100 ہے تو وہ بادشاہ ہے. وہاں پر کسی کے پاس $1 کروڑ بھی ہے تو کس نے دیکھا؟ ٹھیک ہے. تو لوگوں کی یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے وطن میں جا کے وطن میں سرخرو ہوں اور میرے لوگ مجھے جانے، میری ایک ریکگنیشن ہے وہاں پر. وہاں تو کسی کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے نا، اور ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اپنے وطن میں نہیں. لیکن وطن کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ یہاں سے اگر $11 ارب یہ پراپرٹیوں میں وہاں جا کر انویسٹ ہو گیا، یہاں پر اگر وہ پراپرٹی میں ہی رہتا، امیجن کہ اس کی وجہ سے کتنی بڑی سرکولیشن ہوتی، ٹرن اوور ہوتا ہے اکانومی کا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں پراپرٹی ایک نان پروڈکٹیو کام ہے، لیکن پھر بھی اکانومی کا حصہ تو رہتا ہے. پراپرٹی کو ہم نان پروڈکٹیو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہاؤسنگ کی جتنی شارٹیج ہے، ٹھیک ہے، اور ہاؤسنگ کے ساتھ 40 انڈسٹریز ہیں جو منسلک ہیں، اس لیے اسے نان پروڈکٹیو کہنا بالکل غلط ہے. آئی تھنک دس از دی ہائیلی پروڈکٹیو. اس کا مطلب ہمارے کچھ انالسٹ خام خائی بات کہہ دیتے ہیں. نہیں، اس کے ساتھ تو یہ تو جی 40 انڈسٹریز منسلک ہیں اس کے ساتھ، جو کہ
تعمیر میں جن کا بہت بڑا رول ہے، ان کے بغیر تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر اس کا وہ کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ استحکام آئے، کیسے استحکام اور اعتماد کیسے۔ آپ نے جو بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کے اوپر اپنا اظہار رائے اظہار اتفاق کیا ہے کہ اس میں سب جوائن کریں گے، جو آل پارٹی میٹنگ آئے گی، یہ سب پارٹیوں کے اپنے مفاد میں ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ ہاں، کسی پر احسان نہیں ہے، ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس ملک میں استحکام آئے۔ انہوں نے کیا ایک ٹوٹے پھوٹے ملک پر سیاست کرنی ہے؟ اگر کل کو وہ جو لوگ خواہش مند ہیں حکومت میں آنے کے تو واقعی بات صحیح ہے کہ ٹوٹے ہوئے ملک کی تو حکومت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے سیاست استحکام ہوگا تو ان کو بھی ایک فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرا خیال میں ہمیں اس کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عزم کے لیے ہمیں کیا کیا پہلو ہیں ہمارے۔ آج ہماری جو اکنامک سچویشن جہاں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجوہات بھی جاننا بڑی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں ان لوگوں کا بھی جو ہے احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ایک بات پانی کی کرتا ہوں، لیکن وہ وجوہات کیا تھیں؟ یعنی ایک بس من کی موج پہ وہ کرتے تھے؟ نہیں جی نہیں، دے آر پیڈ بائی ڈیزائن۔ اچھا، میں پانی کی ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ ہاں، آپ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ چیزوں سے نوازا ہے، اور اس کی ایک چیز جو ہے نا پانی، اگر اس کے اوپر آپ بات کریں تو دنیا کا تھمب رول ہے کہ آپ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو یہ سال کے آپ کو کیسکیڈ میں $2 ارب کما کے دیتا ہے۔ 1 ملین ایکڑ فٹ، 1 ملین ایکڑ فٹ، ہم کتنا ضائع کرتے ہیں؟ 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں ہر سال۔ $350 بلین، $700 ارب کا، 70 ارب ڈالر کا ہم ضائع کرتے ہیں، ہم پانی سمندر میں پھینکتے ہیں۔ $200 ارب کا ٹوٹل قرضہ ہے اس ملک کے اوپر۔ اس کا مطلب 2.5 سال کے پانی کی قیمت ہے اس ملک کے اوپر ٹوٹل قرضہ۔ وہ کیوں نہیں ڈیم بننے دیتے؟ اچھا، اس میں تو وجوہات ہیں۔ ہاں، اس کی تو وجوہات ہیں نا کہ بھئی اس کا جو ہمارے دشمن ہے اس کا مفاد ہے کہ بھئی یہ ان کا یہ ڈیم نہ بنے، بالخصوص کالا باغ ڈیم، خصوصی طور پر کالا باغ ڈیم، کیونکہ باقی پچھلے ٹائم جتنے بھی بنیں گے نا وہ واٹر تو سٹور کریں گے، بجلی پیدا کریں گے، لیکن اس پانی کا استعمال آ کر کالا باغ ڈیم پر ہی ہوگا۔ اس سے اچھا، یہ بات صاحب کہتے ہیں بڑا فطری سا ایک بنا بنایا ڈیم، تھوڑی سی آپ نے اس میں بالکل سب سے کم قیمت پر بنے گا، سب سے کم وقت میں، سٹوریج بھی بڑی ہوگی، اتنی سٹوریج ہوگی جتنی بھاشا ڈیم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر پریشر ڈالنا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم ضرور بننا چاہیے۔ یہ ان لوگوں نے اس کو ایک ایسا ہوا بنا دیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری لاشوں کے اوپر بنے گا۔ آج کل تو ایک میاں صاحب سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہا ہے کہ خشک سالی کے بعد بے پناہ لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے ان چند لاشوں کے اوپر ڈیم بنا دو جو کہتے ہیں ہماری لاشوں پر کالا باغ ڈیم بنے گا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھا، آپ کے دوست سے میرے بھی تھے حاجی غلام احمد بلوچ، جی میں نے ایک مرتبہ ان کو نجی محفل میں پوچھ لیا، اس کا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا جی یہ تو ری ڈیزائن بھی ہو گیا، جو آپ کے خدشات شمس الملک صاحب آپ کے نوشہرے کے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کچھ بھی، حالانکہ وہ کہتا جی اگر نوشہرہ ڈوبے گا شمس الملک سب سے پہلے میرا گھر ڈوبے گا۔ یہ بالکل، اور وابڈا کے چیئرمین بھی رہے، وابڈا کے چیئرمین رہے ہوئے ہیں، اور وہ بہت کوالیفائڈ انجینئر ہیں، اور پانی کے اوپر ان کی بہت ساری جو ہے کام کیا ہوا انہوں نے۔ سو بہرحال میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی ان کا احتساب کرنے کے لیے بھی عزم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ یہ ملک جو ہے آج اس ملک میں دیکھو نا جی لوگوں کو پتہ لگ جائے نا کہ یار آج یہ ڈیم شروع ہو رہا ہے تو 5 سال بعد ہمیں سستی بجلی ملنا شروع ہو جائے گی، یقین مانے لوگ 5 سال انتظار کریں گے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ وائبل ہو جائے گی، ہماری جو ہے۔ اچھا بات صاحب، ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر جی ہم جا رہے ہیں جی بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالباسط صاحب، آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ملک میں عزم استحکام کی
کہ استحکام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے. جی اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری، جی ہمارے جو پہلے فیصلے تھے جن کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ وقت تو گزر گیا. ہمیں آج سے آگے دیکھنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے ہماری سروائیول کا، ہماری بہتری کا، ہمارے لوگوں کو کس طرح ہم روزگار کو تحفظ دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کی روزگار، ان کے بچوں کی رہائش، ان کی خوراک. یہ بہت چھوٹی چھوٹی لوگوں کی ہماری ضروریات ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی ان کی ان پوری کے نہیں فراہم ہو نہیں سک ہم کر رہی، پا رہے ہیں. وہ ہو ہی نہیں سک رہی. کہ آج جس بندے کی تنخواہ حکومت نے اب وہ بڑھا کر 37,500 کی ہے، اس 37,000 میں سے اس کا اگر 15,000 بجلی کا بل آتا ہے، وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ بچوں کی فیس پے کرتا ہے، وہ اسکوٹر پہ بیٹھ کے دفتر بھی جاتا ہے کام کے لیے. کس طرح وہ پورا کرتا ہے؟ ناممکن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پورا کریں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھو جی، انڈسٹری ہماری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، انویسٹر یہاں سے بھاگ رہا ہے، یہاں سے انڈسٹری بند کر کے وہ دبئی میں جا کے اپارٹمنٹ خرید رہا ہے، پراپرٹی خرید رہا ہے. جب یہاں پر انڈسٹری چلے گی تو ہی لوگوں کو روزگار جو ہے وہ مہیا ہوگا. ٹھیک ہے، انڈسٹری چلے گی تو حکومت کو ریونیو آئے گا. حکومت نے جو ایک اپنا رویہ، ہمارے ناٹ اونلی حکومت بلکہ سب نے ایک خاص رویہ، طور پہ جو ہماری بیوروکریسی آپ کہہ لیں، سب نے کاروباری کو ایک مجرم بنا دیا ہے. واقعی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا کہ جیسے کاروبار کرنا ایک جرم ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، حالانکہ میرا خیال ہے وہ تو اکانومی میں حصہ ڈال رہا ہے، اصل تو جاب دے ہی وہ رہا ہے، جاب دے رہا ہے، وہ جاب لوگوں دے کو سکتی. روزگار فراہم کر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں جو روزگار دیتا ہے اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جو روزگار دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ میرا استحصال کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم یہ اشرافیہ ہے، مطلب اشرافیہ بھی ہم ٹونٹنگ وے میں اس کو کہتے ہیں. اس کو جب تک آپ عزت نہیں دیں گے تب تک وہ اس ملک میں کوئی بھی، دیکھو جی کاروبار جو میرا عزت کا بھی استحکام سے بہت الگ ہے. اس کا بہت زیادہ، بہت کیونکہ ہم عزت و احترام سے بالکل آری معاشرہ بن گئے ہیں. کہ جب تک دیکھو جی وہ ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے نا تو کچھ عرصہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کاروبار کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ صرف عزت کے لیے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، عزت کے لیے. اور جب اس سٹیج کے اوپر آپ اس کو عزت دیں گے، ٹیکس چور، منافع خور، ذخیرہ اندوز، مافیا جیسے القاب دیں گے تو کون یہاں کام کرے گا؟ اسی لیے ہماری آپ دیکھو بنگلہ دیش کی ایک پاؤ کاٹن وہ پیدا نہیں کرتے. گارمنٹ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ان کی ہے. اچھا، سارا امپورٹڈ کاٹن؟ جی سب امپورٹڈ کاٹن ہے، جس میں پاکستان سے بھی بالکل. ہاں وہ ان کی، انہوں نے ایک ایسا اچھا ان کا باسا صاحب جیوٹ کا بڑا وہاں تھا پہلے، اب جیوٹ وہ ہوتی ہے وہاں ان کی؟ اب وہ جوٹ تو ریپلیس ہو گئی نا ود پولی پروپلین بیگز کے ساتھ ریپلیس ہو گئی. اب جوٹ نہیں چل رہا کہیں. ہاں مطلب ہے چلتا ہوگا کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی. اب وہ پولی پروپلین بیگز نے اس کو کافی حد تک ریپلیس کیا ہے. تو آج میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ نہ صرف ان کا اپنا انویسٹر بلکہ دنیا سے انویسٹر کو انہوں نے اٹریکٹ کیا وہاں پر آ کر. یہاں سے لوگ اپنی انڈسٹری یہاں سے بھی جا کے لگا رہے ہیں. جی بے پناہ لوگوں نے وہاں جا کر لگائی ہے، وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ہمارا جو ہے بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ آج آپ کام کرنے جائیں، آپ کے خلاف 40 محکمے جو ہے نا وہ آپ کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک یہ والا کام حکومت نہیں کرتی کہ ان محکموں سے کاروباری کو چھٹکارا دلائے تاکہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دے اور کام وہ بڑھائے، لوگوں کو روزگار دے. روزگار حکومت دے ہی نہیں سکتی. حکومت کے پاس دنیا میں کوئی بھی امپلائر سب سے بڑا گورنمنٹ ہوتی نہیں، ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. سو میرے خیال ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اس ملک میں لوگوں کو ایک تو روزگار ملے، حکومت کو ریونیو ملے، حکومت پالیسیاں ایسی بنائے
کہ وہ روزگار دینے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور وہ اس کو جو ہے حکومت کو ریونیو بھی دے, لوگوں کو روزگار بھی دے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں گے آئی ایم ایف نے بھی بغیر کہا ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ ریڈیوس کریں. ہاں وہ میرا خیال اس پہ بھی بڑی شہ خرچیاں اور بہت سے دیکھو جی, مسائل ہیں ہمارے حکومت ہاں. کو اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ کتنا آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ ہے کہ جی یہ جن کو 3,000 لیٹر مہینے کا جی. پٹرول فری دیا جا رہا ہے, بجلی ان کے گھروں کی فری دی جا رہی ہے, اور وہ دے بھی ان کو دی جا رہی جن کی 8-8 لاکھ تنخواہ ہے. اور وہ جو ہے اب جو ہے بہت سارے وزراء کہتے ہیں جی ہم تنخواہ نہیں لیتے, لیکن یہ جو پارکس ہیں ان کے وہ شاید 10-10 لاکھ سے اوپر کے 10 لاکھ. بھائی حکومت کو چاہیے ان کو کہ بھئی آپ تنخواہ لو مگر اپنے یہ بل جو ہے اپنی یہ خود تنخواہ میں ادا سے کرو. ادا کرو. ٹھیک ہے, اور جیسے حکومت باہر کے ممالک میں ہے. بالکل حکومت کو چاہیے کہ ایز اے گڈ ول اس وقت وہ ان کی ساروں کے جس کا 3,000 پیٹرول ہے اس کو 2,000 لیٹر کر دو, ٹھیک ہے. جس کا بجلی کا بل آپ 4 لاکھ دے رہے ہو اس کو 3 لاکھ کر دو, تاکہ اشک شوئی تو ہو لوگوں کی کہ انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے مشکل میں, سوائے اس کے بجائے اس کے کہ ہر کام جو ہے غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیں کہ اس کی دال کے اوپر سیلز ٹیکس. اندازہ لگائیں, اس کا آٹا خرید رہا ہے پیک تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس. انہوں نے کیا کام کیا کہ ہمارے ملک سے مٹن اور بیف تو بہت تیزی سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, چکن جو ہے ابھی وہ نہیں ہو رہا. اچھا وہ نہیں ہو رہا, اس پہ کوئی تھوڑا بہت ہو رہا ہے. باہر تو نہیں لگی؟ نہیں باہر نہیں ہے. چکن کے اوپر انہوں نے اس کی جو ہے نا بڑھوتری کو روک دیا کہ را میٹ کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. اچھا, جو کہ پروسیسنگ پلانٹ اگر وہ را میٹ بیچ رہا ہے اسی طرح ہی مرغی ذبح کر کے اور اس کو لفافے میں ڈال کے وہ ٹھنڈی کر کے بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر 18% سیلز ٹیکس ہے. جبکہ کھڈے والا جو ہے وہ اسی مرغی کو اسی طرح ہی ذبح کرتا ہے, لفافے میں ڈالتا ہے اور وہ بھی کسٹمر کو دیتا ہے. والیوم اس کا بھی ٹریڈ کا تھوڑا نہیں ہے, 95% ہے وہ 5% صرف پروسیس ہو رہی ہے. بڑا تو 5% کو آپ نے ڈسکریج کر دیا کہ وہ جو ہے نا اب وہ نئے پلاٹ تو نہیں لگیں گے پروسیسنگ کے, اور ہائیجینک جو ہے لوگوں کو پروڈکٹ کی اویلیبلٹی وہ ختم ہوتی جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو اپنی پالیسیوں کے اوپر, اور اس سے کوئی بہت زیادہ ریونیو بھی نہیں ہے اس میں, سوائے اس کے کہ جی ہم وہ چاہتے ہیں جی کہ بھئی وہ آئی ایم ایف نے کہا جی اس کے اوپر پیکڈ دودھ. اچھا جی دودھ کے اوپر دودھ کا صرف کمپیریزن بتا دوں کہ دودھ کو بھی کہتے ہیں جی کہ پیکڈ دودھ کے اوپر ہم نے یہ وہ لگایا. پیکڈ دودھ جو ہے اس کو پیکنگ کرنے کے دوران ایک اس کا UHT کا پروسیس ہے, الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ. اچھا جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پہ, تو اس کے بعد پھر یہیں سے بات کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف, اس کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب. جی باسط صاحب, آپ بتا رہے تھے نا کہ دودھ کا الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تمام جو بڑے پیکنگ والے دودھ ہیں, ہاں تو یہ الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں سارے لانگ لائف کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس میں تو ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے پروسیس کی وجہ سے اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگایا. لیکن را چکن میٹ کے اوپر تو کوئی پروسیس نہیں ہے, وہ تو پیکنگ ہے نا, وہ صرف پیکنگ ہے. جو کہ پیکنگ وہ جو کھلے سڑک کے اوپر بیچ رہا ہے وہ بھی پیک کر کے دیتا ہے ذبح کر کے, وہ بھی ظاہر ہاتھ میں تو نہیں پکڑا وہ آپ کو. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اپنا ان کو دیکھنا چاہیے, تاکہ اس ملک میں تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ بھی تبھی آئے گی نا جب اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. نہیں تو یہ جب یہ پالیسیز بناتے ہیں تو یہ چیمبرز کو, آپ چیمبر کے صدر رہے ہیں یا تجارت کے لوگوں کو, ان کا ان پٹ نہیں لیتے اس میں عام طور پہ, یا صرف وہ جو بیوروکریٹ وہاں بیٹھا ہے وہی بس فیصلے کر کے اوپر, یا پھر وہاں بھی کوئی پیڈ لوگ ہیں؟ میں نے میرا خیال ہے آپ کے سوال کا ہنس کے جواب دیا ہے. جی ہاں میرا ہنسنا جو ہے ٹھیک ہے, یہ ساروں کی باتیں ان سے مشورے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فیصلہ وہ ہوتا ہے جو وہاں بیوروکریٹ بیٹھا بجٹ بنا رہا ہوتا ہے, اس کو جس کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ اب دیکھو نا برائلر فارمنگ جو ہے جی اس کے اوپر پولٹری فیڈ کے اوپر انہوں نے 10% سیلز ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے, پروڈکشن پہ, ہاں پولٹری فیڈ پروڈکشن کے اوپر. اب وہ آپ نے جب برائلر فارمر کو دینی ہے, برائلر فارمر کی پروڈکٹ ہی رجسٹرڈ نہیں ہے, جس کے وہ سیلز ٹیکسیبل نہیں ہے,
اس کو آپ نے کہا جی آپ نان رجسٹرڈ برائلر فارمر کو فیڈ بیچیں گے تو 4% ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہوگا. اچھا اب وہ تو اس برائلر فارمر بیچارے کے اوپر ایڈیشنل بوجھ بڑھ گیا نا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ اب ان کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کو آپ یہ ایڈیشنل 4% میں سے نکالیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکے, ورنہ تو وہ کام جاری نہیں رکھ سکے گا. ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا یہاں پر پروٹین کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت. اور میل نیوٹریشن بڑی ہے بچوں میں. 46% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اور یہ اگر اس قسم کی پالیسیاں ہوں گی تو ان کی تعداد اور بڑھتی جائے گی. اور سٹنٹڈ بچہ جس کی بچپن میں پروٹین کی ضروریات پوری نہیں ہوئی, اس کا نہ تو بلکہ دماغی صلاحیتیں بھی اس کی صلاحیتیں بھی اجاگر نہیں ہوتی. نہیں تو یہ پالیسیز آپ دیکھیں نا کہ ایف بی آر کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ایف بی آر سب سے بڑا ٹیکس کلیکشن کا سب سے بڑا ایک یعنی گورنمنٹ کا انسٹرومنٹ ہے. ہاں جی. اس کی ریفارمز کی بات کی جاتی تھی, جی ریفارمز کریں گے, ڈیجیٹائز کریں گے, ٹیکس کلیکٹر کے پاس جو ثوابدید اختیارات ہیں ہاں وہ کم کریں گے. اب دیکھو نا جی وہ امپلیمنٹر ہے. وہ پالیسی تو بناتی ہے کابینہ میں, حکومت میں اور کیبنٹ میں, لیکن ایف بی آر کا کام ہے جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے اس کو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی پخ لگ جاتی ہے کہ جس کو وہ استحصال کرتے ہیں لوگوں کا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ڈسکریشن جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے, تاکہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی وہ کرپٹ ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, آپ کرپشن کی جو اس کی کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہی ختم کر دیں, تاکہ نہ یہ وہ تو کہتے ہیں ڈیجیٹائزیشن سے ہو جائے گی ختم. لیکن دیکھو جی ڈیجیٹلائزیشن جب تک ہوگی تب بھی اختیار تو اس کے پاس ہے نا, فائنل اتھارٹی تو وہی ہوگا, ڈسکریشن تو اس کے پاس وہی کرے گا نا کہ بھائی اس فائل بن کے بھی اسی کے پاس جانی ہے. آپ دیکھیں ہم پہلے ٹیکس جو لگتا تھا پچھلے سال کی ٹیکس کے برابر اگر ہم نے اس سال ٹیکس جمع کروا دیا ہے تو پھر باقی ہمیں ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے سپلائر ہیں, وہ ہمارا ٹیکس نہ کاٹیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایڈیشنل جب ٹیکس چلا جاتا ہے, جب اس کو ریفنڈ کے لیے جاتے ہیں تو آڈٹ کھل جاتا ہے. تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہ 5% ٹیکس ہے ود ہولڈنگ, تو آپ نے کو اب ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کے اگینسٹ ڈیکریزڈ ریٹ کے اوپر آپ کو وہ جو ہے نا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. وہ کہہ سکتا ہے جی میں 2% کا دے رہا ہوں آپ کو ایگزمپشن, 3% آپ ٹیکس دو, 1% کا دے رہا ہوں. اب یہ اس کی ثوابدید ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے اور بڑا لیٹیٹیوڈ زیادہ ہے. جی 1 to 5 کا. بالکل. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی ان پالیسیوں کو کس طرح ٹھیک کیا جائے کہ لوگوں کے پاس اپنا یہ والا اختیار جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ اور عوام یا تاجر کہہ لیں چلے, ہاں گورنمنٹ اور تاجر دے آر لائک پارٹنرز ان ملکی سلامتی کے حوالے سے, ملکی ترقی کے حوالے سے. بالکل صحیح. لیکن یہاں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یا آفیشیل ٹرم جو ہے یا بیوروکریسی وہ ایج لے لیتی ہے کہ ہمیشہ وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. ہاں بالکل. اور پھر آگے جا کے وہ اختلافات بھی ہوتے ہیں, پھر وہ کرپشن بھی ہوتی ہے ظاہر, اس میں چور دروازے نکالے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں یہ بھی تو استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم سب اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم سب کو اس ملک کے مسائل کا پتہ ہے, اور بیہیو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ. کس کو نہیں پتہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی کس طرح لوگوں کو کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ حکومت جو ہے اس کو ریونیو بھی ملے. لوگوں کو سب سے اہم روزگار ہے. روزگار جب تک یہ اس کا تحفظ نہیں ہوگا, اور روزگار کوئی بھی کاروباری اس وقت ہی دے گا جب اس کو خود تحفظ ملے گا. اچھا یہ کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کوئی پلانز ہیں کوئی گورنمنٹ کے, کوئی کوشش کی جا رہی ہے کوئی, یا بیرونی سرمایہ کاری سے یا لوکل سطح پہ؟ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے رشیا کئی کا جو اکنامک زون ہے اس میں چین کی 7 یونٹس ہیں انڈسٹریل, 7 یا 8 یا 9 جو کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں لیبر یا اسکلڈ ورکر پاکستان کا ہے. اس طرح پاکستانی کوئی انڈسٹریز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لگائیں. بالکل. دیکھیں جی بات یہ ہے
اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عزم جو انہوں نے کیا ہے استحکام لانے کا یہ ٹھیک ہے۔ بہت اہم ہے۔ ان پاکستانی انویسٹر کسی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا انٹرپرائزنگ بندہ جو اور ہے ذہین بھی ہے، ذہین ہے کہ ذہین بھی بھئی ہیں ہمارے لوگ، مشکل سے مشکل حالات اور میں پھر بھی کمٹمنٹ ہے اپنے وطن یہ سے، سروائیو اس سب سے کرتا ہے۔ بڑی بات ہوئی ہے، بالکل، ہاں، اپنے وطن سے تو کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی۔ آپ ہمیشہ فورن انویسٹمنٹ یہ بھی ایک کلیشے بن گیا میں ہے، یہ فورن کہتا ڈائریکٹ ہوں کہ انویسٹمنٹ، جی فورن انویسٹمنٹ آئے گی نا تو اس نے اپنا پروفٹ فورن کرنسی میں ہی باہر لے کے جانا۔ باہر لے جانا ہے۔ آپ لوکل انویسٹر کو اس طرح انکریج کریں کہ تاکہ وہ جو بھی کمائے گا یہیں پر انویسٹ کرے گا، اپنا پروفٹ جو ہے روپیوں کی شکل میں لے گا، اس نے ڈالروں کی شکل میں باہر نہیں لے اس کے کو تو جانا۔ انٹرسٹ ہوگا نا اپنے ملک میں۔ جی ہاں، اس لیے میرا حال میں ہمیں اپنا تھوڑا سا ان پالیسیوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے فورن انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے لوکل انویسٹمنٹ۔ اچھا، جب اور لوکل اصل انویسٹر کا استحکام کی تحفظ۔ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دم فوراً ذہن میں آتا ہے کہ جی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ ہاں، چلیں ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، دس از دا لاسٹ بریک، تو ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف، دس از دا لاسٹ بریک، تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جی باسا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عزم استحکام میں یہ بعض اوقات ایک دم توجہ ایس آئی ایف سی کی طرف بھی چلی جاتی ہے، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک سلامتی کی ضامن ہے، یا کم سے کم ایک مستقل اکائی ہے۔ بالکل یہ ہے کہ وہاں پہ اگر وہاں سے کوئی ضمانت مل جائے، جیسے چین میں بھی ابھی گئے تو ہمارے آرمی چیف بھی تھے، تو اس حوالے سے باہر وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی مسلح افواج کے سربراہ بھی آگے کوئی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم آپس میں باہمی معاہدے یا سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت اگر کوئی چیز پازیٹیو اس ملک میں ہو رہی ہے نا تو اٹ از بیکاز آف SIFC۔ اچھا، جی، کیونکہ ہاؤ ڈز دا بزنس کمیونٹی ٹیک اٹ؟ دیکھو جی انہوں نے بزنس کمیونٹی اس کو کوئی پیرلل نظام تو نہیں سمجھتی؟ نہیں، دیکھو جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس ملک میں اگر کوئی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا جو بہتری آ رہی ہے یا بہتری آتی نظر آ رہی ہے تو اٹ از بیکاز آف SIFC۔ ٹھیک ہے، کیونکہ SIFC صرف اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سول گورنمنٹ بھی اتنی ہی زیادہ انوالو ہے جتنی کہ ہماری فوج یا اور دوسرے باہمی ادارے ہیں۔ آپس میں انٹریکشن ان کیسا کا ہے دونوں بزنس کا- کمیونٹی کا، انڈسٹریل کمیونٹی کا اور SIFC کا؟ دیکھیں جی، یہ آپس میں ہوتے ہیں رابطے کوئی اس آپس طرح؟ میں ان کا رابطے رہتے ہیں اور آپس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس ملک میں استحکام آئے گا۔ اور اصل میں جو بات آپ نے پہلے شروع کی تھی نا کہ استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوجیں کسی کے اوپر ہاں چڑھ دوڑیں گی۔ چڑھ دوڑیں جی، استحکام جو ہے وہ ہے سب کا، آپ کے رویوں میں بھی ہو، آپ کے رویوں میں بھی ہو، بالکل، آپ کی ڈیلنگز میں، آپ کی ڈیلنگ میں ٹرانزیکشنز ہو، میں، آپ کی ٹرانزیکشن میں ہو، آپ اپنے انویسٹر کو ایک اس کی اہمیت کا اجاگر کروائیں، آپ اپنے انویسٹر کو یہ ایک تحفظ کی کم از کم یقین دہانی کروائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ انویسٹ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی دیکھو نا جی، نیشنلائزیشن ہوئی اس ملک میں، جی جی، آج تک وہ اس کو ہم بھگت رہے ہیں، ٹرسٹ واپس نہیں آ سکا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارے ٹاٹاز اینڈ برلاز جو تھے وہ سارے اٹھ کے باہر چلے گئے، جبکہ ان کو اب ادھر ہونا چاہیے تھا۔ ادھر ہونا چاہیے تھا۔ وہ میں ٹاٹا برلاز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ظاہر ہے۔ آج وہ جو انویسٹر تھے، جو انڈسٹریز تھے، انہوں نے برین تھے، دیکھیں نا بھارت کی اکانومی کو کہاں کے کہاں لے گئے ہاں، وہ۔ وہ ہمارے بھی ملک کے وہ جو تھے جو چلے گئے ملک چھوڑ کر، وہ سارے ہمارے بھی ٹاٹا اور برلاز تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ انویسٹر انویسٹر تو بڑی ایک سینسٹیو چیز ہوتا ہے۔ اب ٹھیک یہ ہے۔ میں بار بار اس 11 ارب تو ایک ملک کا ہے نا، دبئی کا۔ جی جی، آپ باقی لنڈن دیکھیں، امریکہ دیکھیں، اسپین دیکھیں، جہاں پر ہمارے پاکستانیوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، تو وہ اس سے شاید کہیں زیادہ ہوں، کہیں زیادہ ہوں، لیکن ابھی وہ reported نہیں ابھی ہے۔ تو صرف دبئی لیگ ہی آئی ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو دبئی لیگ کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی ہم اگر سوچیں کہ اپنے ان کو جنہوں نے وہاں خریدی ہوئی ہے پراپرٹی، ان کو حکومت رابطہ کر کے ان کو کہے کہ بھئی یہ پیسہ آپ لاؤ، جس قسم کا آپ کو تحفظ چاہیے وہ مہیا کیا جائے گا، جس قسم کی آپ کو رعایت چاہیے وہ دی جائے گی۔ یہاں تو ہم الٹا پراپرٹی کی سیل پرچیز کو
اتنا مشکل بنا رہے امپاسبل ہیں، کرتے جا رہے impossible ہیں آ اپنی رہے پالیسیوں کی وجہ سے کہ اب نہ تو کوئی چیز بک رہی ہے اور نہ ہی کوئی خرید رہا ہے. سو یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک جمود ہے، ایک جمود ہے. اسٹیگنیشن ہے. تو اس اسٹیگنیشن کو روکنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، تاکہ انویسٹمنٹ جو ہے، مطلب آج بھی یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ رکے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اس ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. وہ جس کے پاس وائٹ منی ہے اس نے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ انٹرسٹ کمار اپنا پروفٹ لے رہا ہے. جس کے پاس بلیک منی ہے اس نے ڈالر خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور صبح شام دعا کرتا ہے اللہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو میرا ڈالر جو ہے 400 ہو جائے. اس طرح کے بھی لوگ ہیں. دس از دی ایٹیچیوڈ. صحیح بات ہے. جب تک ہم ان کو یہ تحفظ نہیں دیں گے کہ بھئی آپ یہاں انویسٹ کریں، آپ کے لیے ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. آپ یقین مانیں پاکستانی جو ہیں ان کو ذرا سا بھی یہ پتہ لگے نا کہ ہمارے ملک میں ذرا سی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی، وہ فوراً اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، ہر تبدیلی کے بعد لوگوں کو امید لگتی ہے اور وہ اپنا وہاں سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں. اور یہاں سے پھر جب ان کو مایوسی ہوتی ہے وہ ٹھگ باز ٹکر جاتے ہیں، ان کو ان ساروں سے کوئی تحفظ ان کو نہیں ملتا، پھر وہ بیچارے اپنا سارا کچھ وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ ہمارے حکومتوں کے کرنے کے ہیں. ہم اس کے بغیر جو ہے نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر موحید یوسف تھے، وہ سیکورٹی ایڈوائزر تھے. وہ میرے ساتھ ایک دفعہ گورنر ہاؤس بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے جی اب ہم نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ریاست نے تبدیل کر لی اپنی پالیسی کہ ہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی بجائے جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنیں گے. بالکل. تو میرے خیال اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدام تو نہیں اٹھائے گئے اس وقت. بات دیکھو جی، بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسا خوش قسمت ملک ہیں، بڑے بڑے وہ لیبل لگا لیتے ہیں لیکن ان کا ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں پتا ہوتا. ہم ایسے خوش قسمت ملک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پر بنایا ہوا ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایسے بد قسمت ہیں کہ ہم لوگوں کی اس ضرورت کو ہم اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ہمارا جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک ایسی خوش قسمت قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا زمین کا قابل کاشت زمین کا ٹوٹا دیا ہوا ہے. دنیا کا اربوں کی سرپلس لے سکتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اریگیٹڈ بیسن جو ہے انڈس بیسن ہے، جس کا 80% پاکستان کے پاس ہے، 20% ایسٹ پنجاب انڈیا کے پاس ہے. اور اس 80% کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم ایسی خوش قسمت قوم ہیں اور ہم اتنی بد قسمت قوم ہیں کہ ہم نہ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، سمندر میں پھینک رہے ہیں، اور نہ اپنی زمین، اس زمین جس سے میں بتاؤں اریگیٹڈ زمین جو ہے میاں صاحب، اس کی کلٹیویٹڈ زمین جو ہوتی ہے نا، اس میں اریگیٹڈ زمین کا شیئر جو ہے وہ 40% ہے، جو کہ ٹوٹل 18% ہے دنیا کی اریگیٹڈ لینڈ کا. صحیح ہے. وہ 40% فوڈ پیدا کرتی ہے. ہم اتنا بڑا پیس رکھ کے اپنی گندم امپورٹ کرتے ہیں، خوراک ہم امپورٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک ایکسپورٹنگ کنٹری ہوں. اچھا، ہم ایگریکلچر پالیسی میں جیسے آپ آسٹریلیا تو اکثر جاتے ہیں، تو مجھے ایک صاحب ملے ڈاکٹر جان سٹیل، وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ تھے آسٹریلیا کے. میں نے کہا جی مجھے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے یا نہیں، کہ آسٹریلیا میں کہیں پہ واٹر سکیرسٹی ہے. جی بالکل. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر سٹیل آپ نے سٹیل کیسے کیا یہ سارا؟ انہوں نے کہا جی کمیونٹی، پیپل اینڈ دا گورنمنٹ، بالکل انہوں نے مل کے کیا. ہمارے ہاں اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کبھی انیشیٹ ہی نہیں کرتے اس طرح. ہم اصل میں لوگوں کو الگ چیز سمجھتے ہیں. واٹر سکیرسٹی انہوں نے کی ہے نا. جی بالکل ہینڈل کیا انہوں نے آسٹریلیا کا بہت. ہمارا جو ہے ہمارا رویہ، ہمارا بس لاسٹ منٹ ہے. جی ہمارا رویہ لوگوں کی طرف حکومت کا بالکل حاکموں اور محکوموں والا ہے بس. تو اس سے وہ مسئلے کی جڑ، وہ مسئلے کی جڑ ہے. تو جناب بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، بڑا ٹائم نکالا ہمارے ساتھ. تو جناب بڑی عمدہ پیرائے میں ساری بات چیت ہوئی، جو اصل روٹ کازز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہم نے کوشش کی. امید ہے آپ کو آج کا انالیسس پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.